آسمان کی طرف اٹھائی۔ ماں عائشہ نے فوراً سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں جتنے ستارے ہیں، آسمان میں جتنے تارے ہیں، کوئی ایسا بھی خوش نصیب انسان ہے کہ ان تاروں کے برابر اس کی نیکیاں ہو؟ یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آنگن میں کھڑی ہے، آقا نے نگاہ آسمان کے طرف اٹھائی۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ایسا بھی کوئی خوش نصیب آدمی ہے آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی نیکیاں ہو؟ آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، حضرت عمر فاروق کی نیکیاں ان ستاروں سے بھی افضل ہے۔ اے عائشہ، آسمان میں جتنے ستارے نظر آ رہے ہیں ان سے بھی زیادہ افضل عمر فاروق کی نیکیاں ہے۔ ماں عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ، میرا ابا یعنی ابو بکر صدیق کی نیکیاں؟ یا رسول اللہ، میرا ابا؟ آقا نے فرمایا، اے عائشہ، آسمان میں جتنے ستارے ہیں ان سے بھی افضل عمر فاروق کی نیکیاں ہے۔ اے عائشہ، عمر فاروق کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر صدیق کی ہجرت والی رات ایک طرف، پھر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میرے بھائیوں، وہ ابو بکر صدیق ہیں، خلافت ملنے کے بعد، خلیفہ بننے کے بعد، بادشاہ بننے کے بعد مدینے کی گلیوں کا چکر کاٹ رہے ہیں، مدینے کی گلیوں کا چکر کاٹ رہے ہیں۔ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی انسان دقت میں تو نہیں ہے۔ بالآخر آپ کو ایک بے سہارا عورت ملی، بے سہارا عورت ملی، اس کے خدمت میں لگ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سوچا مدینے کے اندر بیوہ عورت ہے اور آنکھوں سے مجبور ہے، ہاتھ اور پیروں سے مجبور ہے، لاچار ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے ہیں، اب میں اس بیوہ عورت کا خدمت کر کے، اب میں ان عورت کے کام آ کر زیادہ نیکی کماؤں گا، یعنی ابو بکر صدیق سے نیکی زیادہ کماؤں گا۔ اور ابو بکر صدیق خلافت کے اول جھول میں پھنس گیا ہے، لوگوں کو صحیح صراط المستقیم دکھانے کے اول جھول میں پھنس گیا ہے، لوگوں کو صراط المستقیم دکھانے کے چکر میں رہ گیا ہے، لوگوں کا عدل و انصاف کرنے کے چکر میں رہ گیا ہے۔ میں اب بازی مار دوں گا، اب میں اس بیوہ یتیم بے سہارا عورت کا خدمت کر کے میں نیکیاں زیادہ کماؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس بے سہارا عورت کے گھر پر پہنچتے ہیں، نابینا اور لاچار، ہاتھوں سے پیروں سے آنکھوں سے مجبور عورت کے گھر میں پہنچتے ہیں، آواز دیتے ہیں، مائی اندر سے برتن لا دے، یا مجھے بتا دے آپ کے برتن کہاں ہے، میں پانی بھر کر کے لاؤں، کھانا پکاؤں، پھر کھلا کر چلے جاؤں۔ اندر سے آواز آئی، جزاک اللہ، اے عمر، آپ سے بھی پہلے کوئی آیا اور سارا کام کر دیا، برتن بھی صاف کر دیا،
جھاڑو بھی لگا دیا, مجھے کھانا پکا کر مجھے کھلا کر بھی چلا گیا. حضرت ابو بکر, حضرت عمر صدیق, عمر فاروق سوچنے لگے کون ہے وہ شخص, وہ آدمی کون ہے کہ ہم سے پہلے آیا اور سارا کام کر کے چلا گیا. اچھا ٹھیک ہے, میں کل اور جلدی آؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کل میں اور جلدی آؤں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تو فجر کی نماز کے بعد آئے, اگلے دن نماز سے پہلے آ گئے. آواز دی, مائی اندر سے برتن لا دے, میں آپ کا خدمت کروں, میں آپ کی خدمت کروں. کھانا پکا کر کھلا کر برتن مانج کر آنگن میں جھاڑو لگا کر جاؤں. اندر سے آواز آئی, جزاک اللہ, آپ سے پہلے کوئی شخص آیا, نام بھی نہیں بتایا, سارا کام کر دیا اور مجھے روٹی پکا کر مجھے کھلا کر بھی چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے بھائی کون ہے ایسا شخص, یہ کون ہے, یہ شخص کون ہے, لیکن میں اس کی تلاش میں ضرور رہوں گا. حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں کہ ان کی تلاش میں ضرور رہوں گا. یہ کون ایسا شخص ہے کہ مجھ سے پہلے آ کر سارا کام کو بخوبی انجام دیتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, یہ کون ہے, میں دیکھوں گا ضرور, اس کو پکڑوں گا ضرور. میں نیکی کمانا چاہتا ہوں زیادہ, خود نیکی زیادہ کما رہے ہیں, یہ کون شخص ہے. اگلے دن یہ شخص رات ڈھلنے کے بعد صبح صادق کے وقت رات ڈھلنے کے بعد پہنچ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ایک شخص دونوں سائیڈ میں چادر لٹکی ہوئی ہے, دونوں کندھے میں گھڑا رکھا ہوا ہے اور اندر داخل ہو رہے ہیں. دروازے کی آڑ میں باہر سائیڈ میں کھڑے ہو گئے اور ان کی طاق میں رہے کہ اندر سے جب نکلیں گے نا ان کو پکڑ کر پوچھوں گا کہ یہ شخص ہے کون. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر کھڑے ہیں. صبح صادق یعنی اندھیرے کے ٹائم میں چادر لپٹی ہوئی ہے, گھر سے باہر چادر پکڑی, چادر پکڑ کر کھینچ کر کہا اے شخص میں آپ کی تلاش میں 2 دن سے ہوں, تیسرا دن آیا تو پتا چلا کوئی شخص آتے ہیں سارا کام کر کے چلے جاتے ہیں, میں آپ کی تلاش میں 2 دن سے ہوں, تم کون ہو. آواز دی اے عمر جانے دے میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں. اے عمر جانے دے میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق ہوں. میرے بھائیوں کون ہے ابو بکر صدیق؟ یہ وہ صدیق ہے بادشاہ بننے کے بعد سارا کام کر رہے ہیں. مری ہوئی بکریوں کو کندھے میں اٹھا کر مدینے کی پاک زمین کو سرزمین کو پاک کرنے کے لیے مردار بکری کو باہر لے جا رہے ہیں. پیسہ کتنا؟ 4 آنا, اس کے عوض میں 4 آنا ملے گا. میرے بھائیوں میرے بھائیوں 8:05
53-54 جو بھی ہوا ہے، یعنی 9 بجے پروگرام تو شاید یہ لوگ آگے چلائیں گے کمیٹی حضرات، لیکن 9 بجے اذان ہوگی، اس کے بعد نماز ہوگی۔ تو کہنے کا اصل مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہم اور آپ بھائی بھائی کے دشمن ہیں، غریبوں کے کام کیا آئیں گے، غریبوں کے خون چوسنے میں لگے ہوئے ہیں، داؤ اور پیچ لگاتے ہیں کہ کسی الجھن میں کسی پریشانی میں اس کو ڈال دیں گے تو یہ میرا جی حضوری کرے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، پڑوسیوں کا خیال کیجئے۔ جس کا پڑوسی یہ کہہ دے کہ یہ فلاں شخص بہت نیک ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ شخص حقیقت میں نیک ہے۔ اگر پڑوسی کہہ دے کہ یہ بہت بڑا شیطان ہے، میرا پانی کو روک دیتا ہے، میرے بچے اس کے کھلیان میں آنگن میں کھیلنے جاتا ہے، لٹ لے کے دوڑاتا ہے، پریشان کرتا ہے، ہمارے گھر میں بیماری ہوتی ہے، دیکھنے نہیں آتا ہے، چھانکنے نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیماری کو دیکھنا ایسا ہے، ایک شخص جب کوئی بھائی چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، مسلم بھائی ہو یا ہندو بھائی ہو، اگر اس کے گھر میں کوئی بیماری ہے، اپنے پیسہ دے کر اگر کوئی علاج کراتا ہے یا اس کے گھر میں جا کر بیٹھ کر اس کی خبر گیری کرتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے، پیسہ ہے علاج کیوں نہیں کیا، فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ، پیسہ نہیں ہے تو میں گارنٹیڈ بنتا ہوں، علاج کرا کے آؤ۔ اگر کچھ بھی نہ کرے، صرف یہ پوچھے کہ تم علاج کرتے ہو کہ نہیں، بیماری تمہاری کیسی ہے، حدیث میں آتا ہے میرے بھائیوں 70,000 فرشتے 24 گھنٹہ اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ بے شک یعنی جس وقت اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے، خبر گیری کے لیے جاتا ہے، اس وقت سے لے کر اگلے اس وقت تک 24 گھنٹے فرشتے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں مغفرت۔ اس لیے ہم اور آپ نیک بنیں، ایک بنیں، بھائی کی خبر گیری کریں، بھائی پڑوس میں چاہے جس قوم کے لوگ ہیں وہ میرے بھائی ہیں، ان کی خبر گیری کریں، ان سے حال معلوم کریں کہ آپ کس حال میں، کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کہنے سننے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ساتھ میں ہم کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں بھائی؟ کہ کہنے والا سننے والے سے زیادہ محتاج ہے۔ ایک شخص دیوار پر بال پھینک رہا ہے، گیند مار رہا ہے، گیند تو مار رہا ہے دیوار کو، لیکن چھٹک چھٹک کے اسی کے پاس آ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اس دیوار کو گیند کی ضرورت نہیں ہے، اس دیوار کو اس بال کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بچہ کھیل رہا ہے، جو بڑا آدمی اس دیوار پر گیند مار رہا ہے، اس گیند کی ضرورت اس کو ہے۔ ضرورت یہ ہے چندہ، ٹھیک ہے 10 منٹ اور لیں گے، چندہ کا موضوع میں آپ اگر لے کے جائیں گے تو ماسٹر صاحب، کیونکہ آپ چندہ کا موضوع ہم کو صبح مطلب بیٹھتے بیٹھتے دیتے تو اسی حساب سے تقریر کو لے کے چلتا میں، لیکن ٹھیک ہے الحمدللہ کچھ ہو جائے۔ تو گیند کی ضرورت، گیند کے ساتھ اچھلنے کی ضرورت کس کو ہے؟ ہم کو ہے۔ ہم کو اس لیے ہے کہ میرا ایکسرسائز ہو جائے، گیند کی ضرورت اس لیے ہے میرے بچے بھی کھیلنے لگے۔ تو بالآخر چندہ، دیکھیے آج مودع مسجد تو آپ تو رات دن دیکھتے ہی ہیں جامع مسجد کو، الحمدللہ کمیٹی کے لوگ متحرک ہوئے، حرکت میں آئے، جیک لگا کر باتھ روم کو کھڑا کر دیا، اس کی چھت کو۔ کیوں کیا؟ اس کی خوبصورتی کے لیے۔ جب جیک لگایا، اس کو پاک لگایا، گھمایا، چھت کو اونچا کر دیا، ایسے ہو گیا۔ یعنی جتنی ایک اینٹ کا دام 10 12 15 جو بھی ہو لانے کا کوشش لے کر کے، ایک اینٹ کو لگانے میں خرچ ہے۔
جب چھت کو اوپر کیا تو اس کے نیچے جو اینٹ پھنسایا اس میں خرچہ لگا ہے، فری میں چھت اوپر نہیں ہو گیا۔ اسی طریقے سے آج وہاں کا کام روا دوا ہے، الحمدللہ بہت خوش ہوتا ہوں۔ میں نے اعلان کر دیا کہ آپ لوگ رنگ کرانا چاہتے ہیں 4 مزدور کا پیسہ ہم سے لے لیجئے۔ کیوں؟ میں تو اس کا ممبر بھی نہیں ہوں، کمیٹی کا مالک بھی نہیں ہوں، لیکن خوشی ہوتی ہے۔ ایک نیک کام کرنے کے لیے کمیٹی کا ممبر بننا ضروری نہیں ہے، ایک اچھے کام کرنے کے لیے کسی عہدے پر مقرر ہونا ضروری نہیں ہے۔ مان گئے کہ ایک آل میں سارے لوگ گزرتا ہے، ایک راستے سے سارے لوگ جا رہے ہیں، اگر وہاں پر گڈھا ہے مکھیا بننا ضروری نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق مردار بکری کو کندھے میں لے کر پھینک رہے ہیں تاکہ مدینے کی گلیوں سے بدبو نہ آئے۔ بے شک مان گئے کہ وہاں پر گڈھا ہے، اگر 4 کوٹالی مٹی ڈال دیں گے تو اس مٹی کو ڈالنے کے لیے مکھیا بننے کی ضرورت نہیں، آپ کو ممبر بننے کی ضرورت نہیں، وہ نیک کام ہے، کیجئے۔ آپ نے صحابیوں کا واقعہ سنا ہوگا کہ ایک مشرک کہنے لگا کہ لگتا ہے اس راستے سے مسلمانوں کا گزر نہیں ہوا ہے۔ بے شک آج مسلمانوں کا گزر ہوتا ہے تو لوگ تھوکتا ہے کہ یہ لوگ گالی دیتے جاتا ہے، ابائی ٹبائی بولتے ہوئے جا رہا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ کیوں گزر نہیں ہوا ہے؟ کسی نے پوچھا کہ اس راستے سے مسلمانوں کا گزر کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا گزر اس راستے سے نہیں ہوا ہے، راستے میں موٹا موٹا پتھر رکھا ہوا ہے، کوئی انسان جائے گا، ٹھوکر کھائے گا، گرے گا، مرے گا، سر پھوٹے گا، پیر ٹوٹے گا، تکلیف ہوگی۔ یعنی راستے سے کانٹا ہٹانا بھی سنت ہے، بے شک راستے میں تکلیف دینے والی چیزیں ہیں اس کو بھی سیدھا کرنا، صحیح کرنا سنت ہے۔ اس کے لیے مکھیا اور ممبر اور کمیٹی کا سیکرٹری خزانچی بننے کی ضرورت نہیں۔ بالآخر ماسٹر جسیم صاحب نے حکم جاری کیا کہ یہ پنڈال جو لگا ہے، مسجد کا چھت یعنی باتھ روم کا جو چھت اوپر ہوا، نیچے اینٹیں لگایا، مستری کام کیا، خرچہ ہوا ہے۔ پنڈال میں جو چھت ہے اس میں بھی خرچہ ہے، اس میں بھی پیسہ لگا ہے۔ یہ مائک کافی دور تک آواز پہنچ رہی ہے، اس میں بھی خرچہ ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر سر جوڑے بیٹھے ہیں، اس میں بھی خرچہ ہے۔ پھر آپ اس خرچ میں جو حصہ لیں گے، ان ننھے منھے بچے کو امداد کریں گے۔ یہ بچے کون ہیں؟ ہمارے اور آپ کے مستقبل ہیں۔ یہ بچے کون ہیں؟ ہم اور آپ جیسے ہی ہیں۔ جب یہ بڑے ہوں گے تو کسی عہدے پر فائز ہو جائیں گے۔ بے شک میرے بھائیوں، صدقہ بولا جاتا ہے جان کی صدقہ، سلامتی کا صدقہ۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمارا اور آپ کا اس دنیا سے رخصت ہونا طے ہے۔ ہم جب اس دنیا کو چھوڑ دیں گے، یہ جو مکتب میں بچے پڑھ رہے ہیں، مدارس میں بچے پڑھ رہے ہیں، اسکولوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، کالجوں میں بچے پڑھ رہے ہیں، اگر ایک بچہ پڑھ کر صراط المستقیم سورہ فاتحہ پڑھ دیا یا کالجوں میں پڑھ کر کسی نیک کام کر دیا اور اس بچے کو پڑھانے کے پیچھے آپ کا پیسہ خرچہ ہوا، سمجھ جائیے آپ کی کامیابی ہے۔ کیسی کامیابی ہے؟ میں نے پہلے بتایا تھا کہ قبر کے اندر 40 ختم قرآن پڑھ دیا۔ کہنے لگا میرے بھائی تم 40 ختم قرآن پڑھ دیے، سبحان اللہ۔ قبر میں لیٹا ہوا شخص کہنے لگا میرے 40 کے 40 قرآن تم
अपना मेरा सुभान अल्लाह दे दो। इसलिए कि मरने के बाद मेरे 40 खत्म कुरान ये बेकार है। कुरान बेकार नहीं है, मतलब जो मैंने पढ़ा है, उसका विर्द किया है, एक्सरसाइज किया है, बार बार उसको रटा है, उसका सवाब हमको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ टाइम पास है। जी नहीं लग रहा तो पढ़ रहा हूं, मुझे फरिश्ता सोने के लिए बोला, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूं। तो मरने के बाद ये बच्चे जो मकातिब में पढ़ रहे हैं, मदारिस में पढ़ रहे हैं, जब ये नमाज पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उनके पढ़ाई में आपका भी खर्चा होगा। यकीनन है कि कब्र के अंदर उस सुभान अल्लाह कहने वाले से ज्यादा सवाब मिलेगा, बेशक मेरे भाइयों। इसलिए जो भी सदका दें, ज़कात दें, इमदाद दें, हॉस्टल में बच्चा तो नहीं रहता है, ज़कात अगर हॉस्टल में रहता तो ज़कात लगेगा, नहीं तो इमदाद ही देना होगा, रहता है। तो ज़कात दें, इमदाद दें, मदद करें, जो भी करें इखलास के साथ करें। बेशक ये दिन फिर नहीं मिलेगा। हजरत सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। साहबियों ने शिकायत की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सालबा नमाज पढ़ रहे हैं, आप जब सलाम फेरते हैं फौरन उठकर घर चले जाते हैं। आका ने फरमाया कि आज मैं सालबा को रोकूंगा। मेरे भाइयों, हजरत सालबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए, सलाम फेरने के बाद कहा, है सालबा, सुना है नमाज सलाम फेरने के बाद फौरन चले जाते हो? हाँ या रसूलल्लाह, मैं फौरन चले जाता हूं। आका ने फरमाया कि नमाज के बाद मेरी मुलाकात करने के बाद ही जाना। हजरत सालबा ठहर गए, नमाज हो गई, बुलाया किया, हजरत सालबा भी तशरीफ लाए। आका कहने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए सालबा, ये क्या बात है? नमाज सलाम फेरने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, सलाम फेरने के बाद फौरन खड़े होकर चले जाते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हजरत सालबा रोने लगे, ज़ारो कतार रोने लगे। आका ने फरमाया, सालबा हुआ क्या? आखिर आप इतने ज़ारो कतार रो रहे हैं, दारे मार मार कर रो रहे हैं, हुआ क्या? या रसूलुल्लाह, मैं इतना गरीब इंसान हूं, मैं इतना गरीब हूं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि बीवी के लिए भी अलग कपड़ा खरीदूं, अपने लिए भी अलग कपड़ा खरीदूं। मैं बहुत गरीब हूं। तो करते क्या हो? या रसूलुल्लाह, यहां से फौरन जाता हूं घर, अपनी कमीज को उतारता हूं, मेरी बीवी एक गड्ढे में बैठकर पर्दा कर कर बैठी हुई है, मैं जाऊंगा अपने कमीज को उतारकर, अपने जुब्बा को उतारकर मैं अपनी बीवी को दूंगा, मेरी बीवी पर्दा करेगी, उसको पहनेगी, वो नमाज पढ़ेगी। इसलिए मैं जल्दी जा रहा हूं, कहीं उनका अव्वल वक्त नमाज का खत्म ना हो जाए। अच्छा, चलो ठीक है, फिर परेशानी है तो पढ़ लिया करो। हजरत सालबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस राज को मेरा रब जानता था या मैं जानता था? ऐ मेरे नबी, आज के बाद मैं और गरीब रहना नहीं चाहता हूं। आका ने फरमाया, नहीं सालबा, गरीबी अच्छी है, शर्त यह है कि तुम परहेजगार बनो। अमीर से गरीब अच्छा है, शर्त यह है कि तुम परहेजगार बनो। हजरत सालबा कहने लगे, या रसूलुल्लाह, नहीं, मैं अब गरीब रहना नहीं चाहता हूं, मेरे लिए दुआ करें, मैं भी पैसा वाला बनूं, मैं भी लुटाऊंगा।
اللہ کے راستے میں بھی خرچہ کروں گا. میرے بھائیوں، آقا نے فرمایا سالبہ سوچ لو، غریبی اچھی ہے، سوچ لو. کہا یا رسول اللہ نہیں، میں پیسہ والا بننا چاہتا ہوں، میں دولت مند بننا چاہتا ہوں. میرا راز نہیں کھلا تھا تو ٹھیک تھا، میں غریب تھا تو ٹھیک تھا، میں پرہیزگار تھا تو ٹھیک تھا، لیکن آج بھی پرہیزگار بننا چاہتا ہوں، لیکن پیسہ والا ساتھ میں بننا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، کیونکہ پیغمبر نبی اولیاء، پیغمبر نبی رسول خدا کے اجازت کے بغیر اپنے ہونٹ کو حرکت بھی نہیں دیتے، ہلاتے بھی نہیں. آقا تھوڑی دیر تشریف رکھے اور پھر فرمایا سالبہ ایک کام کرو، ایک بکری خرید لو. اللہ کے حکم سے بول دیا ایک بکری خرید لو. حضرت سالبہ نے ایک بکری خریدی. اس بکری کا جب بچہ ہوا تو بہت سب ہو گیا. پھر اس بچے کے جو بچے ہوئے پھر بہت سے ہو گئے، پھر اس بچے کے جو بچے ہوئے بہت سے ہو گئے، اور ادھر ساری بکری زندہ ہے اور بکری پر بکری ہونے لگی. حضرت سالبہ 5 وقت با جماعت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. جب زیادہ بکریاں ہو گئی تو لوگ ناک چڑھانے لگے کہ چاروں طرف پیخانہ کر دیتا، پیشاب کر دیتا، یہ وہ ہے فلاں ڈھکا. حضرت سالبہ اس کو مدینے کی شہر سے تھوڑی سی دور لے کے گیا. اب وہ کیا کام کرتا ہے؟ فجر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، پڑھتا ہے، بکریوں کے ساتھ پڑھتا ہے. فجر کی نماز آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں پڑھ پا رہا ہے. کیوں؟ بکریوں کو سنبھالنے میں رہ جاتا ہے. جب دیکھتا ہے ٹائم کم ہے فوراً مصلی بچھاتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے. پھر بکری بڑھنے لگی، بکریاں بہت ساری ہو گئی. حضرت سالبہ مدینے کے شہر سے باہر لے تو گئے تھے، اس سے اور کئی کلومیٹر دور لے کے چلے گئے. اب بتاؤ، جن کی بکریاں مدینے کے جنگل کو بھر جائے، وہ بکریوں کی خدمت میں رہے گا کہ نماز کے پیچھے آ پائے گا، جماعت کے پیچھے آئے گا؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن جماعت چھوڑ رہے ہیں. بالآخر المختصر وہ حضرت سالبہ آپ کی اتنی بکریاں ہو گئی، مدینے سے کئی کلومیٹر دور جا کر اپنا بسیرا کر دیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیسے والوں پر زکوٰۃ فرض ہے، مال والوں پر زکوٰۃ فرض ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، سب سے پہلے زکوٰۃ کے لیے حضرت سالبہ کے پاس بھیجنا. ان کے پاس بہت دولت ہے، مدینے کی زمین ان کی بکریوں سے بھر گئی ہے. سب سے پہلے زکوٰۃ سالبہ سے وصول کرانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیوں کو جمع کیا، مشورے کیے کہ ایک صحابی اس سائڈ کو چلے جاؤ، جتنے پیسے والے لوگ ہیں 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا والے لوگ ہیں. آج تو ہر مسلمان ہے، امیر غریب سب کو یہ اتنا سونا ہم لوگوں کے پاس ہے کہ 7.5 تولہ پار کر گئے ہیں. زکوٰۃ سب پر فرض لگ رہا ہے. تو میرے بھائیوں، حضرت سالبہ تشریف فرما ہے، آقا مدینے کی مسجد میں تشریف فرما ہے، مسجد نبوی میں. کہنے لگے ایک شخص، ایک صحابی جاؤ، حضرت سالبہ کے طرف جاؤ،
زکات وصول کر کے لاؤ. ایک شخص کہنے لگے سالبہ زکات دو. حضرت سالبہ جو ایک ٹائم کھاتا تھا ایک ٹائم چھکتا تھا، حضرت سالبہ ایک وقت پیٹ بھر کر کھاتا تھا، دوسرے پر پھاکا کرتا تھا، پھٹیچر انسان تھا. اس کے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں تھے کہ بیوی بھی ایک ساتھ میں پہن سکے اور ان کے شوہر بھی ایک ساتھ پہن سکے. میرے بھائیوں، حضرت صاحب زکات کے لیے اور ملا نہیں. ناک کے سیدھے سے چل کر زکات وصول کرنے کے لیے میرے پاس آ گئے. نبی نے نہیں کہا ہوگا، نبی نے نہیں کہا ہوگا میرا نام لے کر اے سالبہ، نہیں، نبی نے آپ کا نام لے کر کہا سالبہ کو بھولنا مت، اسے زکات لے کر آنا. جب یہ آناکانی کرنے لگا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جبرائیل امین کو بھیجا مسجد نبوی میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. جبرائیل نے کہا دونوں جہان کے سردار کرنے کی دعا مانگی تھی، آج وہ زکات سے آناکانی کر رہا ہے، انکار نہیں کر رہا. دل میں اس کو تکلیف ہے، میں زکات کیوں دوں، میں ان کو زکات کیوں دوں، اس کے دل میں آیا ہے. بالآخر جبرائیل امین چلے گئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہنے سالبہ تو ہلاک ہو گیا، اے سالبہ تو برباد ہو گیا، اے سالبہ تو مٹ گیا. صحابیوں میں پیار بہت تھا. دوڑے دوڑے ایک شخص گئے اور جا کر کہنے لگے اے سالبہ تم نے کیا کیا، غضب کر دیا تم نے. کہا کیا ہوا؟ جس کی ہلاکت کی خبر، جس کی بربادی کی خبر خود آقا دے رہے ہیں تو ہلاک ہو گیا. حضرت سالبہ کے دماغ میں بات آئی، ہوش آیا، دوڑے دوڑے آقا کے پاس آئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری کی ساری دولت اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ساری کی ساری بکریاں اللہ کے راستے میں قربان کر دیجئے، میں دے دیتا ہوں. آقا نے فرمایا اے سالبہ میرے خدا نے تمہارے ایک چھوٹا سا بچے کو لینے کے لیے منع کر دیا ہے، تم بکری ساری بکریوں کی بات کرتے ہو. میرے رب نے تمہیں تمہارے اس حرکت سے دل میں تکلیف آنے کی وجہ سے میرا رب نے مجھے منع کر دیا ہے کہ سالبہ کا چھوٹا سا بچہ بھی نہیں لینا، یعنی بکریوں کی بچے میں سے ایک بچہ بھی نہیں لینا. کس میں؟ زکات میں. حضرت سالبہ رونے لگے، جنگل کی طرف روانہ ہو گئے. آقا نے منہ پھیر لیا، جنگل کی طرف روانہ ہو گئے. جب جنگل کی طرف چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ کیے، رخصت ہوئے، ابو بکر صدیق کا دور آیا. سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے. ابو بکر صدیق بادشاہ بنا ہے. دوڑے دوڑے آیا. حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دے رہے ہیں. حضرت سالبہ دوڑا ہانپتا ہوا کانپتا ہوا اندر داخل ہوا، مسجد نبی کے اندر داخل ہوا. رو کر کہنے لگا اے ابو بکر صدیق امیر المومنین، اے وقت کے بادشاہ،
میں ساری کی ساری بکریوں کو دولتوں کو میں اللہ کے راستے میں وقف کر دیتا ہوں زکات میں دے دیتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میرا نبی نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ لینے سے انکار کر دیا میری کیا جرات کہ میں تمہاری زکات کو قبول کروں نہیں میں بھی نہیں لوں گا بالآخر حضرت سالبہ چاروں خلیفہ چاروں بادشاہ کے دور میں گزرے کسی نے ان کا زکات کو قبول نہیں کیا پھر کیا ہوا آگے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے میرے بھائیوں اس لیے آج جو بھائی اگر پیسہ لے کر نہیں آئے ہیں کوئی بات نہیں حضرات محترم ہمارے اور آپ کے بیچ جلوہ افروز بلبل باغ مدینہ شاہکار ترنم شار سیمانچل جناب قاری شبیر مہرا صاحب ہمارے اور آپ کے بیچ جلوہ افروز ہے الحمدللہ میرے بھائیوں آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں میرے پاس 3 دن ٹائم ہے اس جلسے میں بچے کے نام پر طالب علم کے نام پر وہ طالب علم چاہے میرے دشمن کا دشمن تو مسلمان اور قوم کا ہونا ہی نہیں چاہیے کسی ہندو اور مسلم کا دشمن ہونا ہی نہیں چاہیے لیکن وہ دشمنی جو آپس میں ٹھیل پیل ہے زمین کے معاملے میں پانی کے معاملے میں نالی کے معاملے میں بکری کے معاملے میں اگر ٹھیل پیل ہے اس کا بچہ بھی یعنی ایسے لوگوں کا ایسے دشمن کا اگر بچہ بھی پڑھتا ہے تو بھی اس کی مدد کیجیے کیونکہ حضرت سالبہ کا واقعہ ہم نے سنا حضرت سالبہ کا چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی لینے سے انکار کر دیا بے شک اس لیے جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہے جی پیسے کو خرچہ کیجیے اور صدقہ وہ چیز ہے کہ انسان جب بیمار پڑتا ہے اگر وہ اپنی جان کا صدقہ کرے صدقہ وہ ہے جیسے آگ جل رہی ہو اس میں پانی ڈال دیا ہو اس لیے میرے بھائی صدقہ ہر انسان کو کرنا چاہیے بے شک اس لیے کرنا چاہیے کہ ہم بائک چلا رہے ہیں پتہ چلا کہ ابھی ہم بچ گئے آگے سے بائک گزری گلی سے ایک بچہ دوڑا اس پار سے اس پار ہو گیا اور میں نے بریک مار دیا ڈسک بریک تھا رک گیا نہیں وہ تمہارا ڈسک بریک نہیں رب کریم نے تمہارے گاڑی میں بریک لگا دیا صدقہ کرو صدقہ تمہاری جان بچ گئی تمہارا یہ بائک کا ڈسک بریک تو کیا پوری دنیا کا ڈسک بریک مل کر جمع کر کے اگر ڈسک بریک مارنا چاہو تو گھسل کر کے بھی ٹھوکر مار دو گے جی اور تم کو سلے گری کا چکر کٹوانا پڑے گا پیسنٹ پارٹی کٹوائے گا پورنیا کا چکر کٹوائے گا لاکھوں روپے کو برباد کر دو گے میرے بھائیوں اس لیے صدقہ کرو میرا آزمایا ہوا صدقہ ہے میں اپنے بچے کو فوراً دوائی نہیں دیتا ہوں آج بول دیتا ہوں جب میرا موضوع آ گیا چندے پر تو میں بول دیتا ہوں صدقہ میرا آزمایا ہوا ہے میں اپنے بچے کو دوائی نہیں دیتا ہوں جبکہ میں ڈاکٹر خود ہوں پریکٹیشنر خود ہوں میں جانتا ہوں کس بیماری میں کون دوائی لگے گی میں اپنے بچے کو دوائی نہیں دیتا ہوں پہلے سنت کے مطابق میرے سے جتنا ہوتا ہے پیسہ دیتا ہوں کہ میرا فلاں بیٹا حذیفہ حمزہ یا کوئی رشفہ فلاں بیٹا فلاں بیٹی سردی ہے کھانسی ہے بخار ہے اللہ نے ابھی زیادہ دور تک نہیں پہنچایا ہے لیکن سردی کھانسی بخار بھی اگر آ گیا دست بھی لگ گیا تو میں غریبوں کو صدقہ دیتا ہوں ضرورت مند کو پیسہ دیتا ہوں ان بچوں کے نام سے اور 5 دفعہ دوا کھلاتا ہوں 5 دفعہ بغیر دوا کا ہی بچہ اچھا ہو جاتا ہے
یہ صدقہ میں نے خود آزما کر دیکھا ہے میرے بھائیوں، اس لیے صدقہ کریں۔ آج جن بھائی کے پاس جتنا ہو، 10 روپے 5 روپے 1 روپے جتنا ہو، لا کر جمع کریں اسٹیج میں، اس کے بعد آزان ہوگی، نماز ہوگی۔ اور آئے بھائی آئے کہ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، وہ کسی کسی کو روشن خیال دیتا ہے۔ سنیے گا کہ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، وہ کسی کسی کو روشن خیال دیتا ہے، وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے رزق، لیکن نصیب والے کو رزق حلال دیتا ہے۔ ماشاءاللہ دیکھیے ماشاءاللہ دوستو، اللہ بہت قبول فرمائے، جزاکم اللہ۔ منا بھائی ہیں، جناب بھائی منا صاحب 500 روپے سے 1000 روپے، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ جناب بھائی منا صاحب 1000 روپے، ماشاءاللہ۔ جناب ماسٹر مظفر عالم صاحب 500 روپے، 100 روپے سے ماشاءاللہ، اور ایک صاحب خیر 500 روپے سے ماشاءاللہ۔ دیکھیں دوستو، یہ آپ حضرات کا آج جو بسم اللہ ہے، آج جو یہاں دیں گے، جتنے بھی لوگ دیں گے انشاءاللہ سب دینے والوں کو آپ کے کھاتے میں ثواب جائے گا انشاءاللہ۔ دیکھیے ماشاءاللہ، اللہ بحق قبول فرمائے، ماشاءاللہ، اللہ بحق قبول فرمائے۔ آ جائے، جس کو جو دینا ہو جلدی جلدی دے دیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر اذان ہوگی، نماز ہوگی انشاءاللہ۔ آ جائے ماشاءاللہ، اللہ بحق قبول فرمائے۔ فکر جہاں کی چھوڑو لوگوں، فکر جہاں کی چھوڑو لوگوں، حشر کی سب تیاری کرو، حشر کی سب تیاری کرو۔ فکر جہاں کی چھوڑو لوگوں، حشر کی سب تیاری کرو، حشر کی سب تیاری کرو۔ جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، اس گھر کی تیاری کرو، اس گھر کی تیاری کرو۔ جس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، اس گھر کی تیاری کرو، اس گھر کی تیاری کرو۔ ماشاءاللہ، دیکھیے جناب بھائی مجیب صاحب، انہوں نے بھی 500 روپے سے ماشاءاللہ اس جلسے کی، مدرسے کی خدمت کی ہے، اللہ بحق قبول فرمائے۔ آمین، اے اللہ آمین۔ پاک، جو بھی بھائی مدرسے کے لیے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تمامی لوگوں کے دینے کو بہت قبول فرما، آمین، اور تمامی آمین۔ لوگوں کے آنے والے آفات ولیات مصیبات کو اللہ دور فرما، آمین، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ آ جائے ماشاءاللہ۔ آئیے حضرات محترم، دل دو جگر دو چھ بھائی کی طرف دو۔ آئیے حضرت، آئیے آئیے، چاہے 10 20 5 روپیہ ہی صحیح۔ چاوا چندہ کے بعد دعا بھی ہوگی، اب حضرات دعا میں بھی شریک ہو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، حشر کی تیاری کر لو، حشر کی تیاری کر لو۔ جنت کی اجی جنت کی دکان سجی ہے، او خریداری کر لو، او خریداری کر لو۔ آئیے حضرات ماشاءاللہ، دیکھیے ابھی آخر میں بچے لوگ ماشاءاللہ دیکھیے۔ آئیے آئیے کہ باطل کے واسطے تلوار ہونا چاہیے، بے شک قوم کے ہر فرد کو خوددار ہونا چاہیے۔ بے شک بے کہ شک، باطل کے واسطے تلوار ہونا چاہیے، قوم کے ہر فرد کو خوددار ہونا چاہیے۔ باپ دادا کے کمائی پہ کبھی اترانا نہیں، قوم کے ہر فرد کو خوددار ہونا چاہیے۔ باپ دادا کے کمائی پہ کبھی اترانا نہیں، قوم کے ہر فرد کو خوددار ہونا چاہیے۔ آئیے حضرت، آئیے جو جتنا جس سے ہو سکے آئیے۔ جلدی کریں ماشاءاللہ، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اذان ہوگی، نماز ہوگی ماشاءاللہ۔ جلدی آئیے، کریں آئیے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے دینے کو آنے کو آمین، آمین۔ سننے کو بیٹھنے کو جی، جی، بہت جی۔ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ آئیے حضرت، آئیے آئیے کہ مسجد کے ممبروں کو مناروں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں دینی محفلوں سے اجالوں کو چھوڑ کر،
شک۔ تو مسجد کے ممبروں کو مناروں کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں دینی محفلوں سے اجالوں کو چھوڑ کر، اور کتنا مصروف ہے مسلمان اس قدر، نماز موبائل چلا رہا ہے نمازوں کو چھوڑ کر، فیس بک چلا رہا ہے نمازوں کو چھوڑ کر۔ آئے حضرت آئے آئے آ جائیے ماشاءاللہ، آ جائیے جلدی جلدی کریں۔ جی جی آپ کی بات ماشاء اللہ بھائی، چھوٹی سی 2 منٹ کی دعا کر لیجیے، اس کے بعد آزان ہوگی انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھے، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ آمین آمین۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ آمین۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ آمین۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ الہ العالمین ہم لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم لوگوں کے خطاؤں کو درگزر فرما، سبھی دوست یا اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، دعا کیجیے۔ یا اللہ ہم لوگوں نے جتنے رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہم لوگوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم لوگوں کے یا اللہ گناہوں کو ختم فرما، نیست و نابود آپ لوگ بھی دعا کیجیے یا سانس۔ اللہ ہم لوگوں نے یہ جو دینی مجالس جس کو جلسہ کہتے ہیں اس کو قائم کیا ہے، یا اللہ اس میں جو کوتاہیاں ہیں سب کو ختم عطا فرما، یا اللہ آمین۔ کا کرم کا معاملہ عطا فرما، یا اللہ آمین۔ اس سے تمام کے تمام لوگوں کو فیض عطا فرما، آمین۔ یا اللہ آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا فرما، آمین۔ یا اللہ آپسی جھگڑے کو نفاق کو ختم عطا فرما، یا اللہ اس جلسے میں جتنے بھائی کام کر رہے ہیں اور اسٹیج کو آمین۔ جتنے بھائی نے یہاں تک اس مقام تک جلسے کے پنڈال کو پہنچایا ہے، یا اللہ تمام کے تمام بھائی کے جائز مقاصد کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، آمین۔ یا اللہ ان کے دل میں جتنے جائز مرادیں ہیں یا اللہ سب کو پوری عطا فرما، یا اللہ سب کو پوری عطا فرما، ہم لوگوں کی دعاؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے قبول و منظور عطا فرما، یا اللہ اس دنیا میں جتنے بھی نیک بندے ہیں بخشائے بندے ہیں، یا اللہ ان کی دعاؤں میں حصہ عطا فرما، یا اللہ بہت سی باتیں جو مانگنے سے رہ گئی ہو اس دنیا میں رہ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن جن باتوں کو مانگی تھی، یا اللہ ہم لوگ بھی ان تمام باتوں کو مانگتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں سے پناہ چاہی تھی مولا ہم لوگ بھی ان تمام باتوں سے پناہ چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علی خیرہ خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وذریات اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔